بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں جن سے آج میری ملاقات ہے. ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ سے انگلش لٹریچر PhD ہولڈر ہیں امریکہ سے، اور جنہوں نے ماشاءاللہ سے 30 کتابیں جو ہیں مختلف زبانوں میں لکھیں، اور یہ پرائم منسٹر سردار عبدالقیوم صاحب کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں 91 سے 96 تک، اور اس کے بعد جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ ہیں ان کے بھی مشیر رہ چکے ہیں. تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کے جو ایشوز ہیں ان پہ مختلف لوگوں کی جو ہے رائے ہے، میں اس کو منظر عام پہ لے کر آنا چاہتی ہوں. تو السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت ساری خدمات ہیں پاکستان کے لیے، اور آپ نے بہت ساری جو کتابیں ہیں وہ بھی کشمیریوں کے لیے لکھی ہیں، جن میں سے کشمیر جی انہوں نے یہ بھی لکھی. تو ڈاکٹر صاحب کی الحمدللہ سے 30 کتابیں ہیں، اور انہوں نے کشمیر کے ٹاپک پہ لکھی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، میرا سب سے پہلا جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ الحمدللہ سے آپ نے امریکہ سے PhD بھی کی ہے، اور آپ یہاں پہ بینظیر صاحبہ کے بھی اور سردار عبدالقیوم صاحب کے بھی ایڈوائزر رہ چکے ہیں. تو آپ پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ کشمیر کا، ہم پاکستانی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور پاکستان اپنی ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہم حل کروائیں گے. تو آپ بتائیں کہ آپ جیسے سمجھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی تو قراردادیں ہیں وہ تو پچھلے 50 سال سے بالکل ایسے پڑی ہوئی ہیں جس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا. دوسری طرف دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کی کیا اسٹیٹ پالیسی ہے، اس کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں کنول حیات صاحبہ آپ کا شکر گزار ہوں، اور میں دیکھتا بھی رہتا ہوں آپ کی ویڈیوز کشمیر پر بڑا آپ کام کر رہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ میں جب 91 سے 96 تک بے نظیر اپنا سردار قیوم صاحب کا ایڈوائزر تھا، اور پھر بعد میں 96 کے بعد بے نظیر صاحبہ نے پولیٹیکل ریسرچ سیل کا مجھے اپنا انچارج ایڈوائزر کر کے پولیٹیکل پارٹی کا ایڈوائزر. تو اس سلسلے میں نے جو دنیا میں کام کیا، دورے لگائے، آج تک کالم لکھ رہا ہوں. ابھی کل بھی میرا کالم آیا دی ڈیلی دی پیٹریاٹ اسلام آباد میں، انگریزی میں کالم لکھ رہا ہوں. یہ ایک میری کتاب ہے، یہ دی پلائٹ آف کشمیر. یہ پہلے تو کشمیر لبریشن سیل نے شائع کی تھی، جنرل طارق نظامی صاحب سیکرٹری تھے اس وقت کشمیر لبریشن سیل کے. ابھی 2 سال ہوئے ہیں کہ اپنے نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کی ہے اسلام آباد سے. تو ابھی جو آپ کتاب یہ دکھا رہے تھے، یہ میرے بیٹے ہیں بیرسٹر افضل حسین، کشمیر اینڈ ہیومن رائٹس ان کی کتاب ہے، اور یہ بھی کشمیر میں بہت کام کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ نسل در نسل ایک سلسلہ ہے. میرے والد صاحب تحسین جعفری صاحب، انہوں نے ان کی جنتے سوزنا ہے، کشمیر پوئٹری ہے، پوسٹر. تو یہ سارا ہمارا سلسلہ نہیں، یہ علاقے پاکستان کا تھا. ہم یہ سردار قیوم ہوں، سردار ابراہیم خان ہوں، سردار سکندر یاد جو وزیر اعظم رہے ہیں، یہ کشمیر میں پونچھ میں میرے والد کے شاگرد تھے. تو ہماری ایک کمٹمنٹ ہے والد صاحب سے لے کے میری یہاں تک آگے اگلی نسل میں بیرسٹر افضل صاحب، حسین صاحب. تو جہاں تک پالیسی کا تعلق ہے، میں بڑے واضح طور پہ کہتا ہوں، میں اس پہ بہت بولتا بھی ہوں، لکھتا بھی ہوں، کہ پاکستان نے بہت 3 جنگیں ہم نے لڑی ہیں. کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری آرمی نے بڑا ڈٹ کے 1 اور 10 کا مقابلہ ہے، بڑا ملک ہے اور بڑی ان کی آرمی ہے، لیکن ہماری آرمی نے بڑے جرات کے ساتھ آج تک اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک جو ہمارا فرنٹ تھا نا، اس پہ ہم کمزور رہے ہیں. مثلا میں نے ایک وزیر اعظم کو ایک دفعہ مشورہ دیا، پاکستان کے وزیر اعظم کو، کہ فوری طور پہ تمام بڑی بڑی ایمبیسی میں کشمیر ڈیسک قائم کیے جائیں، جس میں کشمیر کے بارے میں ورلڈ اوپینین کو موبلائز کیا جائے انڈین ایٹراسٹیز کے خلاف. یہ بات میرا خیال ہے 20 سال پہلے کی ہے. تو ابھی اس حکومت نے یہ کہا ہے، کچھ چند دن میں نے عمران خان صاحب کو یہ کتاب بھیجی تھی دی پلائٹ آف کشمیر. ایک دفعہ انہوں نے مجھے بلایا تھا، بڑی پرانی بات ہے، 1.5 گھنٹہ ہماری ملاقات ہوئی بند کمرے میں. کافی ہم نے پاکستان پالیٹکس پہ بات چیت ہوئی، کشمیر مسئلہ بھی. تو ابھی بھی کو میں نے رائے بھیجی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں یا ہماری آرمی ہے وہ بڑی سنجیدہ ہے کشمیر کے مسئلے پر. تو ابھی میں جب ایڈوائزر تھا تو میں کئی ملکوں میں گیا ہوں، تو یقین جانیں کہ ہمارے جو کئی ایمبیسڈرز تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ کیا کرو، ریٹائر ہو گئے ہیں، اور کبھی کبھی ٹی وی پہ دیکھتا ہوں باتیں کرتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کشمیر بھی باتیں کر رہے ہیں. جا کہ مجھے کہا جی کہ ہمیں کشمیر کے بارے میں وزارت خارجہ کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہے.
آپ پہلی حکومتوں کی بات پہلے حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. آپ حیرت زدہ ہوں گی کہ کوئی بھی ہمارے ایمبیسیز نے قطعاً کوئی کام فار دا لاسٹ 70 years they did nothing for the mobilization of world opinion against Indian atrocities. اور آج بھی میں کہوں گا کہ ابھی بھی ہمیں تمام ایمبیسیز میں کشمیر ڈیسک قائم کرنے چاہیے اور ورلڈ اوپینین کو موبلائز کریں. اور یونائٹڈ نیشنز کی ابھی آپ نے بات کی ہے, یونائٹڈ نیشنز میں تو پیلسٹائن اور کشمیر ایشو پڑا ہوا ہے. اس کا واحد علاج یہی ہے کہ آپ دیکھیں, میں نے یہ جو ابھی آپ کو دکھا رہا تھا, یہ دی پلائٹ آف کشمیر, اس کا یہ جو سیکنڈ ایڈیشن آیا ہے, اس کے دیباچے میں نے لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں جو ہیں ان کے مطابق اور اقوام متحدہ کا جو چیپٹر نمبر 6 ہے, ہمارا کیس جو ہے نا, یہ میں بار بار کہتا ہوں, مکالموں میں لکھتا ہوں, حکومتوں کو اس وقت میرے ساتھ ان ٹچ ہیں حکومت کی شخصیات کشمیر کے بارے میں, انہیں بھی میں نے یہ بات کہی ہے. کئی لوگوں نے کالم لکھے ہیں کہ ڈاکٹر مسعود جعفری نے یہ جو بات کہہ رہا ہے بار بار, اس پہ حکومت توجہ کرے, OIC کو بھی کہے کہ چیپٹر نمبر 6 یہ ہے ہمارا کیس جو ہے, اس میں لکھا ہے یہ بائی لیٹرل ہے, دونوں ملک فیصلہ کریں, اگر نہیں کر سکتے تو میڈیٹر قائم کریں, کوئی تیسرے سے کہیں, اگر وہ بھی نہیں کرتے اور جنگ ہوتی ہے تو پھر چیپٹر 7 لگتا ہے. چیپٹر 7 کے معنی یہ ہیں کہ جو ملک ایگریسر ہے اس کے ساتھ تمام سفاری تعلقات ختم کر دیے جائیں گے اقوام متحدہ کے ممبرز کے, ان پر اکنامک ایمبارگوز لگائی جائیں گی, سینکشن لکھائی جائیں گی. اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اگر جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے تو نیٹو کی فورسز اس ملک پہ حملہ کریں گی. تو اب تو نیوکلیر وار کا خطرہ ہے, 3 جنگیں ہم لڑ چکے ہیں. ابھی نریندر مودی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو رونتے ہوئے, اپنے آئین کو پاؤں تلے رونتے ہوئے 370 اور 335A کو ختم کر دیا. تو انڈیا تو کھل کے اگریسر ہو گیا ہے. تو یہ اقوام متحدہ کی قرارداد کہتی ہے, اقوام متحدہ کا چیپٹر نمبر 7 اور 6 کہتا ہے کہ جو اگریسر ہوگا اس کو سزا دی جائے گی. اب میں حیرت زدہ ہوں کہ ابھی یہ مودی جو ہے وہ ورچوئل خطاب کر رہا ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے, جس آدمی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ہی ہیز تھرون دی ریزولوشنز آف UN ان دا ڈسٹ بن میں ردی کی ٹوکری میں پھینک کے رکھ دی اس نے. اس کو کیسے پرمٹ کیا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اور پریزیڈنٹ نے کہ وہ خطاب کر رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ورلڈ اوپینین آپ کو موبلائز کرنی پڑے گی. ملیٹنسی جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, وہاں مجاہدین لڑ رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں پاکستان کے لیے, اللہ اکبر کے نعرے, پاکستان پر کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگ رہے ہیں. وہ تو ایک قوت میں 20-25 سال سے لڑ رہے ہیں, 1989 سے لڑ رہے ہیں. بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. یہ جو آپ نے چیپٹر 7 اور 6 کی بات کی ہے, میں نے آج تک جتنے بھی میں پولیٹیشین سے ملی ہوں یا جتنے بیوروکریٹ سے آپ نے بہت, میں کہتا ہوں میں نے وزارت خارجہ کچھ سیکرٹریز سے 3 سیکرٹریز بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد کلب میں کھانے پہ, کوئی 2-4-6 مہینے کی بات ہوگی, تو کہنا کہ جیسا پہلی دفعہ آپ سے سن رہے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں سن بھی رہے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ ہی کے چارٹر پہ لکھا ہوا ہے 6 اور 7 پہ کہ اگر کوئی بھی ملک جو ہے وہ ایگریسو ہوتا ہے تو نیٹو کو بھیجنا اور پھر ریفرینڈم کروانا اور اس کو سزا اس ملک کو دینا جو وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے. تو میرے خیال سے ہندوستان جو ہے وہ اس کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور پاکستان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس وقت کیا رائٹ ہے. تو علامہ صاحب آپ نے جہاں پہ یہ بات کی ہے, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ ہماری اسٹیٹ پالیسی جو ہے وہ ابھی تک اس طرح نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ابھی دوسرا سال شروع ہو چکا ہے اور ظلم پہ ظلم کیا جا رہا ہے. نوجوان پڑھے لکھے PhD ہولڈرز ہیں, ان کو شہید کیا جا رہا ہے. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا بابر قادری کو شہید کیا, وہ ایڈوکیٹ تھے. جی ہاں, دیکھیں PhD ہولڈرز, انجینئر, ڈاکٹر, اور آپ نے دیکھا ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے جس کے مطابق جو ہے وہاں پہ جو بچے ہیں ان کو نشے پہ لگایا جا رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پھر بھی دنیا خاموش کیوں ہے؟ دیکھیں میں بات بتاؤں کہ آپ کو یہ کہ اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں, آپ دنیا کے رو رہی ہیں. آپ یعنی دیکھیں نا, ہم امریکہ اور فرانس انگلینڈ کی باتیں کر رہے ہیں نا, عرب ملکوں کو آپ دیکھ لیں, OIC کو آپ دیکھ لیں, وہ تو ادھر مندر بھی بنا رہے ہیں, وہ اس کو گلے میں ہار بھی مودی کو ڈال رہے ہیں. اور اس کی وجہ میں ایک بات بتاؤں, مسلم ورلڈ میں کھل کے کہتا ہوں اور کھل کے لکھتا ہوں کہ جی ہاں, کہ مسلم ممالک جو ہیں زیادہ منارکیز ہے, وہاں پہ ملوکیت ہے, تو وہاں کے لوگوں کی تو آواز ہی کوئی نہیں. تو وہ لوگ تو آج کل کہتے ہیں جی کہ اسرائیل اور امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرو, ہماری حکومتیں بچی رہیں.
ابھی میں نے کالم جو لکھا ہے اس میں پیٹروٹ میں، اس میں نے سجیشن دیا کہ یہ عرب ملکوں سے ملنا ملانا بہت ضروری ہے، لیکن عربوں کے علاوہ 57 ممالک ہیں ہم، بالکل. تو یہ چھوٹی چھوٹی شیخ ڈام میں 15 20 لاکھ ان کی آبادی ہے، صرف پیسے ہے ان کے پاس. بھائی باقی ترکی ہے، ایران ہے، ملیشیا ہے، انڈونیزیا ہے، بنگلہ دیش ہے، کتنے بڑے ملک ہیں، ان میں بھی ابھی تک ہم ان کی حمایت نہیں حاصل کر سکے. سلام کرتا ہوں میں اس ترکی کے رجب اردوغان کو، جس نے کھل کے اقوام متحدہ میں بھی کہا، پرائم منسٹر ہمارے نے کھل کے باتیں کی، اچھی باتیں، وہ تو ہمارا فرض ہے کرنا. پرائم منسٹر پاکستان نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ لیکن ہمیں ترکی کے اس کو بھی میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ڈٹ کے بات کی ہے ہندوستان ظلم کر رہا ہے. اتنے باقی مسلمان ممالک ہیں، ان سے بھی ہمیں رابطہ کرنا چاہیے. مجھے بتائیں کہاں رابطے ہو رہے ہیں؟ یہ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو اس طرح اتنا آسان نہ لیا جائے. اگر پاکستان، اگر کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان کا یہ پانی بھی روکنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، ڈیم بنانے. جی ہاں، جی ہاں، وہ ہندوستان کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، گاڈ فاربیڈ، خدا نخواستہ. اور آپ نے دیکھا کہ بابری مسجد کے اوپر بھی آج ان کا ایک عدالتی نقطۂ نظر آ چکا ہے، تو ہماری تو بابری مسجد کو بھی کافی جو ہے وہ شہید کیا جا چکا ہے 92 بھائی 96. بابری مسجد کا تو معاملہ ہے ہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ، جو گجرات میں اس نے قتل عام کیا، 2500 آدمی اس نے مارا مودی نے، تو امریکہ نے اس کو ویزے نہیں دیا تھا. وہ تو ایک داستان ہے کہ ہندوستان کے مسلمان، میں نے تو کئی دفعہ لکھا ہے، آج بھی لکھ رہا ہوں کہ ہندوستان ول بی فردر ڈیوائیڈڈ، اور اس میں اسلامستان بھی بنے گا، سکھوں کا خالستان بھی بنے گا. یہ ہندوستان کے ابھی اور 2 ٹکڑے ہونے ہیں انشاءاللہ. اور یہ میں امریکہ میں ایک تقریر کر رہا تھا، واشنگٹن ڈی سی میں، پاکستان میں سے آئے ہوئے تھے مشال سین سینیٹر اور ڈاکٹر ملیہ لودھی، اور ہندوستان سے کلدیپ نیر، بہت بڑا وہاں کا جرنلسٹ، اس کا انٹلیکچوئل پالیٹیشین آیا ہوا تھا. تو وہاں میں نے تقریر میں یہ بات کہی تھی. اس نے کہہ دیا تقریر میں کلدیپ نیر نے کہ وی ول ناٹ لائک فردر ڈویژن آف انڈیا ان دی نیم آف ریلیجن. تو میں نے تقریر میں کہا، مسٹر کلدیپ نیر، یو مسٹ نو this is no further division of the India in the name of religion. Kashmir is still part of Pakistan. No, I said کہ کشمیر جو ہے یہ unfinished ایجنڈا ہے سب کانٹیننٹ پلان کا. تو اس نے ابھی تو پلیبسٹ کا آپ نے اقوام متحدہ کیا ہوا ہے، آپ کیا دس از نو فردر ڈویژن. The Kashmiris have been granted right of self-determination by United Nations, and you have to implement that. You have to hold fair impartial plebiscite in Kashmir. تو وہ جناب لوگوں نے، امریکن سینیٹرز بیٹھے ہوئے تھے، لوگ تھے، انہوں نے تعلیم بجائیں، حالانکہ وہاں کلچر ہی تعلیم بجانے کا. میں نے اتنی بات ایمان سے، جرت سے کی کہ سارے حال نے تعلیم بجائیں کہ نیر رد کہہ رہا ہے، کلدیپ نیر از رانگ. تو اس لیے میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ انٹلیکچوئلز کو بھائی دنیا میں بھیجو، کشمیری پاکستانی انٹلیکچوئلز جو کشمیر ایشو کو جانتے ہیں، جو کشمیر ایشو کو سمجھتے ہیں، انہیں دنیا میں بھیجیں ورلڈ اوپینین کو موبلائز کرنے کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. میں آخر میں یہی کہوں گی کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت اپنے لوگوں کو، اپنے تھنک ٹینکس کو، انٹلیکچوئل لوگوں کو پوری دنیا میں بھیجنے کی، اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ ہے وہ ہمیں دکھانے کی ضرورت ہے. ورنہ یہ جو ہماری نسلیں ہیں یہ تباہ ہو جائیں گی، اور کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. یہی وقت ہے جب ہم کشمیر کو دوبارہ اپنے ساتھ جوڑیں. ان لوگوں کی امید صرف اور صرف پاکستان ہے. شکریہ، جزاک اللہ.